اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا ہے، ان میں سے ایک یہ مقام ہے۔ وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی یعنی کہ نیک سلوک کرو گے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بنی اسرائیل سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ تمہاری یہ عادت گویا طبیعت ثانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کے علاوہ ایک اور عہد لیا جس کا آگے ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، باہم خون ریزی نہیں کرو گے، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، تم سب بھائی بھائی بن کر رہو گے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا سورہ حجرات میں انما المؤمنون اخوہ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا مانتے ہوئے، یعنی تم نے اس قول و قرار کو پورے شعور کے ساتھ مانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو لے کے آئے تھے صحرائے سینا میں، وہ ذہنی طور پہ غلام قوم تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن یہ آگے انہی کی نسل تھی جو حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا، اور سب سے پہلا شہر جو فتح کیا تھا اریحہ تھا۔ اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، وہ ایک بن کے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم ایک وحدت بن کر رہو گے، لیکن وہ وحدت نہیں بن کے رہے، اور انہوں نے 12 قبیلوں نے اپنی اپنی 12 حکومتیں بنا لیں، اور انہی حکومتوں کی آپس میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جنگیں ہوتی رہیں، اور ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ فرار ہو کر کسی کافر ملک میں چلے جاتے تھے تو کفار انہیں غلام یا قیدی بنا لیتے، اور یہ اس حالت میں ان کے سامنے لائے جاتے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا اسرائیلی بھائی اگر کبھی اسیر ہو جائے اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو۔ یہ ان کا جزوی اطاعت کا طرز عمل تھا کہ ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے۔ اصل حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی مت کرو، اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، تم ایک وحدت بن کے رہو، لیکن تم نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور جو غلام بن کے آتا اسے تم چھڑا لیتے ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، شریعت ہے یہ ہماری۔ یہ مسلمانوں میں تضاد ہے جو پیدا ہو گیا مسلمان قوموں کے اندر۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اسارى تفادوہم، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکال لینا ہی تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو مورل لیسن دیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، مطلب ہر بندے کے لیے اس میں مورل لیسن ہے اس بات میں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو آج امت مسلمہ کے اوپر 100% فٹ ہو رہا ہے۔ آج ہمارا طرز عمل بھی یہی بن گیا ہے، ہم ایک چیز کو تو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں اور ایک چیز کو حرام کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک چیز، مطلب رشوت لے رہا ہے ایک بندہ رشوت لے رہا ہے پورا سال، اور وہ اینڈ پہ جاتا ہے اور جا کے تو کر آتا ہے عمرہ کر آتا ہے،
اور رشوت لیتے ہیں اور وہ اسے ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اب تو یہ عام سی بات بن گئی ہے، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا. طوائفیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں، صرف محرم میں چند دن سیاہ کپڑے پہن لیتی ہیں، ماتمی جلوسوں میں شامل ہو جاتی ہیں، اور پورے سال کے سمجھ لو ان کے گناہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اور جسم فروشی کو اپنا انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں ہر طبقے میں نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کلی اطاعت کا ہے. جزوی اطاعت اس کے ہاں قبول نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا منہ پہ دے ماری جاتی ہے. آج امت مسلمہ عالمی سطح پر جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی جزوی اطاعت ہے کہ دین کے ایک حصے کو مانا جاتا ہے اور دوسرے حصے سے انکار کر دیا جاتا ہے. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت و مسکنت ہم نے ذلت و مسکنت تھوپ دی گئی. باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ، تو وہاں شدید ترین عذاب کی وعید ہے. اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ کی رحمت دستگیری فرما لے تو اس کا اختیار ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ ہمیں بخش دے، ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمیں بخشے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. سیٹھ صاحب ہر سال عمرہ فرما کر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ عمرے حلال کمائی سے کیے جا رہے ہیں یا حرام کمائی سے کیے جا رہے ہیں. ہر سال وہ نہا دھو کر آ جاتے ہیں کہ حرام کی کمائی جو پورا سال انہوں نے کی تھی وہ پاک ہو گئی. وہ تمہاری داڑھیوں سے، تمہارے اماموں سے، تمہارے ابا اور تمہارے کبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ تمہارے اعمال کا احتساب کر کے رہے گا. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کے. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، سو اب نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی.